السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، آج میں جس چیز پر گفتگو کرنے والا ہوں اس موضوع پر گفتگو کرنا شاید میرے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن جب سوشل میڈیا کھولتا ہوں، جب یوٹیوب کی دنیا، انٹرنیٹ کی دنیا میں جاتا ہوں، تو ایسے ویڈیوز نظر آتے ہیں جس سے دل کے اندر زخم اور درد پہنچتا ہے۔ آج کل جو چاہتا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے برا بھلا بول دیتا ہے، جو چاہتا ہے قرآن کے اوپر انگلی اٹھا دیتا ہے، جو چاہتا ہے عالموں کو گرفتار کر لیتا ہے، جو چاہتا ہے مدارس، مکاتب، مساجد، خانقاہیں توڑنے کی بات کرتے ہیں۔ میں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے قابل نہیں، لیکن ہندوستان کا ایک چھوٹا سا بچہ ہونے کے ناطے اور مدارس اسلامیہ کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کے ناطے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور امید ہے کہ میری بات آپ غور سے سنیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور الحمدللہ میری ویڈیو، میرے کچھ اکابرین بھی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ اگر میری ویڈیو میں کسی بھی ویڈیو کے اندر میری بات چیت کرنے کا طریقہ یا انداز یا اس کے اندر کسی الفاظ کا غلط الفاظ استعمال ہوں تو آپ میری اصلاح کریں، کیونکہ میرے بڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اس ہندوستان کے اندر آج سے نہیں بلکہ میرے باپ آدم علیہ نبینا علیہ السلام اسی ہندوستان سے، انہیں سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا ہے۔ یہ کئی سارے کتابوں کے اندر اور کئی سارے اکابروں کے زبان سے ہم نے سنا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج جو ہمارے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں، بس آپ کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ اس ہندوستان کے اندر جو ہمارا سنویدھان ہے، جو ہمارا حق ہے، جو ہمارا حصہ ہے، اس کو ہم اور آپ نے مل کر گنوایا ہے۔ ہم اور آپ مل کر وہ طاقت کھو دیے ہیں۔ اگر ہم اور آپ زندہ دلی کا ثبوت پیش کریں تو میرے خیال سے، میرا تغیر، میرا یہ خیال، میری سوچ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی انسان کے اندر اتنی جرأت نہیں ہو سکتی کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ہمارے قرآن پر یا ہماری اس داڑھی کو دیکھ کر، اس ٹوپی کو دیکھ کر ہم پہ الزامات لگائے جائے۔ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمت ہم اور آپ نے دیا ہے، اپنے آپ کو فرقہ میں بانٹ کر، اپنے ووٹ کو بیچ کر، ہم نے جو آپ نے لیڈر بنایا ہے، وہ لیڈر غلط لیڈر کو چنا ہے۔ اب بتائیے، ابھی جو ہمارے ہندوستان کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ کو میں نے ویڈیو میں بتایا ہے، ابھی کبھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، کبھی علماء کو مارا جاتا ہے، کبھی داڑھی رکھنے پر، چہرے پہ ٹوپی رکھنے پر ان کو ظالم بتایا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، ان کے سینے پر چاقو چلائے جاتے ہیں، ان کے سینے پر پستول چلائے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب سفر کرتا ہوں، حقیقت مرد مومن ڈرتا نہیں ہے، لیکن خوف ہوتا ہے، راستے میں پتہ نہیں کون سے ایسے شخص ملیں گے جو مجھ پہ وار کر دے۔ ہر کوئی ڈر رہا ہے، اس ڈر کو ختم کرنا ہوگا۔ ختم کرنے کے لیے سارے ہندوستان کے مسلمان کو یک جگہ ہے، جھوٹ ہو کر ان کی آواز کے ساتھ آواز لگانی ہوگی۔ آج کل یوں ہو رہا ہے کہ ابھی جو مہاراشٹر کے اندر وہ کتا، وہ کمینہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو تہمت اور الزام لگائیں، تو صرف مہاراشٹر والوں نے آواز بلند کیا۔ میرے علم میں صرف اتنا ہی ہے، کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ صرف یہی دیکھا ہوں۔ جس طریقے سے انہوں نے آواز بلند کیا ہے، سارے ہندوستان کے سارے مسلمان یک جگہ جھوٹ ہو کر اگر ہر جگہ سے آواز بلند کرنے لگے اور پروڈکٹس اور دھرنا دے کر حکومت کو یاد دلائے کہ اس ہندوستان کے اندر جتنا غیر مسلم کا حق ہے اتنا میرا بھی حق ہے، اس ہندوستان کو جس طریقے سے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے جو سنویدھان دیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے
چلانے کے لیے کہا ہے، ان کے باتوں پر، ان کی جو سویدھان ہے، ان کا جو سویدھان ہے اس پر چلانا چاہیے۔ ہم نے آپ کو جو ووٹ دیا ہے، آپ سے میں سوال کرتا ہوں، آپ چاہے کسی بھی گاؤں سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی ضلع سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی بلاک سے تعلق رکھتے ہوں، آپ نے جو اپنے ضلع کے ایم ایل اے بنائے ہیں، آپ نے جو اپنے صوبہ کے لیڈر چنے ہیں، آپ نے جو وزیر اعظم جس کو وزیر اعظم بنایا ہے، آپ نے جس کو پردھان منتری بنایا ہے، آپ نے جس کو منتری بنایا ہے، آپ ان سے سوال کریں کہ ہم نے جو آپ کو ووٹ دیا ہے مذہب کے بنا پہ نہیں دیا ہے۔ ہم نے آپ کو اگر ووٹ مذہب کے بنا پر دیتے تو آج ہمارے مذہب سے بلانگ کرنے والے بھی کئی سارے ایسے نیتا ہیں جو ہماری آواز کے ساتھ آواز لگاتے ہیں، جو ہمارے لیے آواز بلند کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو ووٹ نہیں دیتے، آپ کو ووٹ دیتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا ووٹ غلط استعمال ہو رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنا لیڈر اور اپنا ایم ایل اے، ضلع کے جو لیڈر ہوتے ہیں، جو اچھے لیڈر چنیں۔ مذہب کے تعلق پہ ہم نہیں چنتے ہیں، لیکن ان کو بھی یاد دلائیں کہ آپ سویدھان جس طریقے سے آپ نے ووٹ مانگنے سے پہلے، ووٹنگ سے پہلے آپ نے مجھ سے ووٹ مانگا تھا کہ آپ کو حق دلایا جائے گا، تو میرا سب سے پہلا میرا حق یہی ہے کہ مجھے اپنے ایمان پہ جینا دیا جائے، مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پر عمل کرنے دیا جائے، مجھ سے میرا مدارس، مساجد، خانقاہیں اور مکاتب چھینا نہیں جائے، میرے اکابرین پہ الزام نہ لگائے جائے، میرے علماء کرام کو چھوٹی موٹی باتوں پر جیل میں نہ ڈالا جائے۔ ہمارے کسی اکابرین نے برا بھلا نہیں کہا ہے، اگر میرے اکابرین غلط ہوتے، اس ہندوستان کو آزاد کرنے میں میرے کروڑوں اکابرین نے اپنے گردن کٹوائے، اپنے بچوں کو یتیم اور بیوی کو بیوہ کیا ہے۔ دلی کے لال قلعے سے لے کر لاہور کی جتنی بھی درختیں تھیں، سارے درختوں پر میرے اکابرین کے گردن لٹکی ہوئی تھی، اور اگر وہ میرے اکابرین زندہ ہوتے، جس ہندوستان کے اندر صرف عالم نظر آتا، صرف مدارس نظر آتے، صرف مکاتب نظر آتے، لیکن میرے اکابرین نے اپنے خون کو، اپنے لہو کو بچا دے کر اس ہندوستان کو انگریز کے چنگل سے بچایا، اور اس ہندوستان کے اندر ایک ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنایا۔ اور اس ہندوستان کی سونے کی چڑیا، جس کو ہم سونے کی چڑیا کہتے ہیں، یا سونے کی چڑیا نہیں رہی، کیونکہ سویدھان کے حساب سے اس ہندوستان کے نہیں چلایا جا رہا ہے۔ اس ہندوستان کے اندر ہم سے حق چھین لیا گیا ہے۔ ہمیں ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے آج؟ آپ کے سامنے حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب مد ظلہ العالیہ، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن ان کو ظالموں نے پھنسا کر عمر قید کی سزا دلوا دی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ 12 یا 13 اکابرین کو جیل کے اندر ڈالا گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، سلمان اظہری مفتی صاحب نے جو اشعار پڑھا تھا، اس اشعار کے اندر کیا انہوں نے کسی غیر مذہب والے کو للکارا تھا، کسی ہندو بھائیوں کو برا بھلا کہا تھا، کسی عیسائیوں کو برا بھلا کہا تھا، کسی کرسچن کو برا بھلا کہا تھا؟ نہیں کہا تھا، لیکن ان کو بھی آپ نے جیل میں ڈالا۔ میرے بھائیوں، آپ فرقہ میں بٹ گئے ہیں، آپ مشرق کے جھگڑوں میں لڑ رہے ہیں، اور یہی طاقت انہیں مضبوط کر رہی ہے۔ اس لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا غلام ہونے کے ناطے، مدارس کا چھوٹا سا طالب علم ہونے کے ناطے آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ نے جو اپنے ضلع کا لیڈر بنایا ہے، جس کو آپ نے اپنے صوبہ کا وزیر اعظم بنایا ہے، جس کو آپ نے ہندوستان کا وزیر اعظم بنایا ہے، جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے، اگر آپ نے حقیقت میں ووٹ بیچا نہیں ہے اور اپنے ضمیر کو نہیں بیچا ہے، تو میرے بھائیوں، آپ اس لیڈر سے سوال کیجئے۔ کسی لیڈر نے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہا گیا، اما عائشہ کو گالی دیا گیا، صحابہ کو برا بھلا کہا گیا، داڑھی ٹوپی والے کو مارا گیا، علماء کرام کو جھوٹے الزامات پھنسائے گئے، آپ کی کسی لیڈر نے آواز اٹھایا ہے؟ کسی لیڈر نے پارلیمنٹ کے اندر جا کر یا کاغذ کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے آواز بلند کیا؟ کسی نے آپ کو یہ کہا کہ ہاں بھائی، مسلمانوں کا حق دیا جائے؟ اس لیے میں آپ تمام مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ اس کو لیڈر بنائے جو آپ کا ساتھ دے، جس ہندوستان کو
संविधान के तरीके पर चलाए, जो इस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना कर चलाए, जिस हिंदुस्तान को आज़ाद, जिस तरीके से हिंदुस्तान की आज़ादी है उस तरीके से तिरंगा लहराकर इस हिंदुस्तान को चलाया जाए। मुसलमानों पे रोज़मर्रा इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, ये कहाँ का किस संविधान में लिखा हुआ है? अगर मैं उन वज़ीर आज़म से, उस MLA से, उस पार्लियामेंट के मेंबरों से, उस ज़िला के मेंबर से, उस ब्लॉक के मेंबर से मैं सवाल करता हूँ, क्या आपको हमने वोट इसीलिए दिया था? क्या आपको इसीलिए मैंने लीडर बनाया था? क्या सिर्फ इस हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ गैर मज़हब वालों के रहने का हक़ है? क्या मेरा हक़ नहीं है? अगर मेरा हक़ है तो मुझे हक़ के तरीका दिया जाए, मुझे हक़ के साथ जीने दिया जाए। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि सिर्फ महाराष्ट्र वाले के नबी नहीं है, सिर्फ इम्तियाज़ जलील साहब के नबी नहीं है, सिर्फ करीम सिद्दीकी साहब, सिर्फ सलमान अज़हरी साहब के नबी नहीं है। उन्होंने दीन की खिदमत किया है, उन्होंने किसी को बुरा भला नहीं कहा, लेकिन आपके सिर्फ एक FIR पर आपने उनको जेल में डाला। लेकिन अभी जो मेरे नबी के साथ में गुस्ताखी किया गया है, उनके ऊपर जो FIR दर्ज किया गया वो 60 से ज़ायद है। मैंने हुकूमत से सवाल कीजिए, आप, हम और आप सवाल करें कि वो कहाँ है। सिर्फ महाराष्ट्र के लोग अगर सवाल करेंगे, जिस तरीके से महाराष्ट्र के लोग कर रहे हैं, उसी तरीके से अगर बिहार वाले, उत्तर प्रदेश वाले, आंध्र प्रदेश वाले, यूपी वाले और भी जितने हिंदुस्तान के उम्मत मुहम्मदिया है, जितने मुसलमान हैं, अगर खड़े होकर उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ लगाए तो याद रखिए हुकूमत आपके कदम में आके गिरेगी। हम इस हिंदुस्तान को फिर से आज़ादी दिला सकते हैं। और अगर आपने ये काम नहीं किया तो याद रखिए हमारी और आपकी जो नस्लें आने वाली हैं इस हिंदुस्तान के अंदर वो दीन को ज़िंदा नहीं रख सकेंगी, वो चैन की ज़िंदगी नहीं जी पाएगी। इसलिए हमें और आपको अपनी कुर्बानी देनी होगी और इस हिंदुस्तान के संविधान को, इस हिंदुस्तान के तिरंगे को ज़िंदा रखने के लिए हमें और आपको आवाज़ लगाना होगा। और हम और आप अपने लीडरों से ये सवाल करें कि आप पार्लियामेंट में मेरे लिए, आप अपने वज़ीर आज़म से सवाल करें, आप कि जो ऊपर के लोग हैं आप उनसे मेरी मांग करें और हमें इस हिंदुस्तान के अंदर वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून के तरीके पर जीने दिया जाए, क्योंकि हम पैदा ही सिर्फ इसलिए किए गए हैं। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून कि अल्लाह ने जिन्न इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हमारे अंदर जो जान डाली गई है वो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जान डाली गई है। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई इंसान उस वक्त कामिल मोमिन, ईमान वाला और अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला और पक्का मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझसे अपने बच्चों से ज़्यादा, अपनी बीवी से ज़्यादा, अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपने रिश्तेदार से ज़्यादा, अपने ख़ानदान से ज़्यादा, अपने गांव वालों से ज़्यादा, हत्ता कि अपनी जान से ज़्यादा मुझसे प्यार न करे। किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता, न ये ज़मीन, न ये आसमां, न ये चाँद, न ये सितारे, न ये पहाड़, न ये बिल्डिंग, न ये मकान, न ये ज़रूरियात हमारे लिए जो बनाई गई है सब मोहम्मद के सदक़े दी गई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज उसी मोहम्मद के शान में गुस्ताखी किया जाता है, आज उसी मोहम्मद के उम्मतियों को ललकारा जाता है। मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ मुसलमानों, अगर आप सही में ईमान वाले हैं, आप अगर सही में अल्लाह को मानने वाले हैं, आप सही में अगर सच्चे आशिक रसूल हैं, अगर आप सही में अम्मा आयशा से प्यार करते हैं, आप सही में कुरान पर आपका ईमान है, अगर आप सच में कुरान से मोहब्बत करते हैं तो आप अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए और आप अपनी आज़ादी मांगिए कि हमें इस हिंदुस्तान के अंदर हमें हमारी आज़ादी दी जाए, वरना आप अपने लीडर चेंज करें, आप उनको जिताएं जो आपके साथ खड़े हैं, जो आपके साथ आपको संविधान के तरीके पर, तिरंगे के तरीके पर आपको इस हिंदुस्तान के अंदर रहने दें। और आपका ईमान तो ये होना चाहिए कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्क के अंदर भी अगर मेरे नबी के और मेरे कुरान पर और मेरे अल्लाह के बारे में अगर कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल करे तो इस हिंदुस्तान से हम आवाज़ बुलंद करेंगे कि उन्हें भी मालूम चले कि भाई हर कोई मर सकता है लेकिन मुसलमान अपने ईमान को नहीं बेच सकता। मुसलमान अपनी बहू बेटी की इज्जत और अपने जान के खतरे बर्दाश्त कर सकते हैं, मुसलमान अपने आप को गाली सुन सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह की बात आए, अल्लाह के नबी की बात आए तो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो एक तालिब इल्म होने के नाते मैंने आपको ये पैगाम दिया है ता क़यामत तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
کی شان کی حفاظت تو ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم کریں گے، کیونکہ کتے کے بھونکنے سے میرے رسول کی عزت پہ تھوڑی سی بھی آنچ نہیں آئے گی، لیکن ہم بھونکنے نہیں دیں گے۔ ہم انہیں یاد دلا دیں کہ ہم سو رہے تھے، ہم جاگ گئے ہیں۔ جس طریقے سے ماشاءاللہ مہاراشٹر والوں نے ایک جھلک دکھایا ہے، اگر اسی طریقے سے ہندوستان والوں نے کھڑے ہو گئے تو سلمان اظہری کو بھی آزاد کیا جائے اور مولانا کلیم صدیقی صاحب کو بھی آزاد کیا جائے۔ انہیں جو جھوٹے الزامات میں پھنسائے گئے ہیں، صرف ایک ایف آئی آر پر ان کو درج کیا گیا ہے، ان کو جیل کے اندر ڈالا گیا ہے، اور ہم نے جو آپ کو پروڈکٹس کیے ہیں، ہم نے جو آپ پہ جو کارروائی کرنے کے لیے کہا ہے، آپ کیوں نہیں کیے؟ یہ صاف صاف جھلک رہا ہے کہ ہندوستان کو ہندو راشٹر بنایا جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ہندوستان نہیں بلکہ ہندو آستان بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کوئی ہماری بابری مسجد چھینی گئی، ہم حفاظت نہ کر سکے، این آر سی لایا گیا، ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ بھی لاگو ہونے والا ہے، ہم ان کی بھی حفاظت نہ کر سکے۔ ابھی جو وقف ترمیمی بل پاس ہوا ہے، یہ پاس ہونے والا ہے، اور میرا اکابرین کے کچھ ویڈیو میں نے سنے، یہ حتی الامکان یہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ 2025 کے بعد یا 25 تک یہ بل پاس ہو جائے گا، تو ہم اسے پاس نہیں ہونے دیں گے۔ ہم جاگ جائیں، فرقہ وارائیت ایک جگہ ہے، مسلک ہاتھ باندھنے کا جھگڑا اور درود اونچا پڑھنے کا جھگڑا، درود آہستہ پڑھنے کا جھگڑا یہ الگ ہے۔ مانتے تو ہم اسی کو ہے جو ہمارے نبی ہے، مانتے تو ہم محمد رسول اللہ کو ہے، بھلی ہمارا طریقہ الگ ہے، ہمارے مسلک الگ ہے، لیکن ہم صرف محمدی بن کر اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اور محمدی بن کر اس دنیا کے اندر سے جائیں گے، اور اپنے نسلوں کے لیے اس دنیا کے اندر اپنے ایمان کو، ایمانی جذبہ کو زندہ کر کے جائیں گے۔ ہم نے اپنے ایمانی جذبہ کو مردہ کر دیا ہے۔ مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اور آواز لگانے کی ضرورت ہے، اور اپنے دل کو جگانے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے دل کے اندر ذرا جھانک کے دیکھیں کہ ہر کوئی گالی دے دیتا ہے۔ آپ صرف یہ نہ سوچیں کہ بھائی فلاں جگہ پہ کوئی مار پیٹ ہو رہے ہیں، فلاں جگہ پر مسلمان کو مارا جاتا ہے تو ہم تک نہیں، آج ان کی باری ہے، کل میری باری، پرسوں آپ کی باری ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی حفاظت ہو تو آپ جہاں ظلم ہو رہے ہیں اس ظلم کے خلاف ہمیں اور آپ کو لڑنے چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے۔ آپ سچے مومن، سچے ایمان والے وہ اسباب ہو سکتے ہیں جب آپ کے اندر عمر کی عدالت ہو، اور عمر کی شجاعت ہو، عمر کی للکار ہو، صلاح الدین ایوبی کی طاقت ہو، اور ابو بکر کی صداقت ہو۔ اس وقت تک سچے عاشق رسول ہو سکتے ہیں، سچے مسلمان ہو سکتے ہیں، سچے ایمان والے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے جو ویڈیو کے ذریعے آپ کو پیغام پہنچایا ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے، اور آپ میرے لیے دعا کریں، اور وسلم کہ جو شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں، جو قرآن کے بارے میں برا بھلا کہا جاتا ہے، جو عائشہ کو گالیاں دیا جاتا ہے، جب تک میرے جسم کے اندر جان ہے، جب تک آپ مسلمانوں کے اندر جان ہے، جب تک آپ کے اندر روح ڈالی گئی ہے، ہم آواز بلند کرتے رہیں گے، للکارتے رہیں گے۔ اگر اس ہندوستان کو دوبارہ آزاد کرنا پڑا تو ہم دوبارہ بھی آزاد کریں گے، بھلی میری ایک نسل قربان ہوگی، اگر ہمیں قربانی دینی ہوگی ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے آنے والی نسلوں کے لیے جو آنے والے ظلم ہے ان کو ہٹا کر ہم دم لیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں، اور آپ نے جو اپنا ووٹ بیچا ہے، آپ نے جو اپنا ووٹ دوسروں کو دیا ہے، ان لیڈروں کو تیار کریں اور ان کو مجبور کریں، ورنہ جو آنے والا وقت ہے آپ ایسے لیڈروں کو نہ چنیں، کیونکہ آپ کو صاف صاف سامنے جھلک گیا ہے کہ یہ ہندوستان میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا دامن تھامنے والا بنائے، عمر کا غلام بنائے، صحابہ کا غلام بنائے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کی حفاظت کرنے والا بنائے، اور اللہ سے محبت، اللہ اپنا ولی بنا لے۔ یہی خواہش ہونا چاہیے ہر مسلمانوں کی۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو شیئر کریں، دوسروں تک یہ پیغام پہنچائے۔